بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ضیاء الحق۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے امیزون۔ امیزون جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا ای کامرس کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سیل پرچیز وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر ان دو پرسنالٹیز نے، یعنی سنی علی بھائی نے اور ثاقب اظہر بھائی نے پاکستان کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور سمجھنے کے ایک طرح سے انٹروڈیوس ہی انہوں نے کروایا کہ ای کامرس جو ہے نا امیزون کے اوپر کی جا سکتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس لیے میں ان کو اگر امیزون ہی کہوں گا تو ان کو برا نہیں لگے گا، صحیح ہے۔ تو ان دو امیزونیوں نے پاکستان کے اندر امیزون کے اوپر کام کرنے کو انٹروڈیوس کروایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اس کے اوپر کام کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے تو آپ کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کے مطابق اس کے اوپر کام کرنے سے آپ راتوں رات، دنوں میں، سالوں میں نہیں، ایک سال کے اندر آپ جو ہے وہ ملینئر بلینئر بن سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک پروڈکٹ سے۔ اور کسی حد تک یہ بات جو ہے ان کی درست بھی ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا، لوگوں کو بتایا، تو وہ اتنا آسان تھا نہیں ویسے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی کنٹری جس کے اندر امیزون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، امیزون کا پلیٹ فارم تو دور کی بات، امیزون کی آئی ڈی آپ جس کے کریڈینشل کے اوپر آپ نہیں بنا سکتے، اس میں اس کنٹری کے لیے رہنے والوں کے لیے امیزون کے اوپر کام کرنا انتہائی مشکل اور بہت سارے جو ہے نا لیگل اللیگل طریقے اپنا کے تو پھر اس کے اوپر کام کیا جا سکتا تھا، جس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس اور بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی آگے ہلکی بات کریں گے۔ تو ان دو بھائیوں نے، بھائی تو نہیں ہے خیر، میں ان کو ویسے کہہ رہا ہوں، ان دو امیزونیوں نے پاکستانیوں کو ابھارا اس چیز کے اوپر کام کرنے کے لیے، اور چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر کام کیا نہیں جا سکتا تھا، آئی ڈی بن نہیں سکتی تھی، تو وہ آئی ڈیز وغیرہ کیسے بننی ہے؟ آپ اس کے اوپر اگر کام نہیں کر سکتے، آپ اپنی آئی ڈی نہیں بنا سکتے، تو آپ اور کیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ لیں، پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے ادارے بنائے، اپنے ٹریننگز بنائی، لوگوں کو ٹریننگز دی، جس کا فائدہ بھی ہوا۔ لیکن بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوا اس کا، یعنی ایک سیٹ بیک یہ ہوا کہ اتنی بڑی ایک کھیپ تیار ہوگی وی ایس کی کہ جو وی ایس نہیں رہے وہ بلکہ ایمازومبیز بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان ایمازومبیز کی اتنی بڑی ایک تعداد تیار ہوگی، تو انہوں نے لڑکوں کو، لوگوں کو ابھارا اس چیز کے اوپر کام کرنے کے لیے، اور لوگوں کو ٹریننگز دی، سیمینارز کیے، اپنی کورسز بنائے، بڑا کچھ کیا۔ تو خیر انہوں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ امیزون کیا چیز ہے، امیزون کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سارے وہ طریقے بتائے جو آپ کر سکتے ہیں امیزون کے اوپر کام کرنے کے لیے بحیثیت پاکستانی۔ تو اس کی آئی ڈیز کیسے مینیج کرنی ہے، آئی ڈیز کیسے بنانی ہے، ان کو لوگوں کو، لڑکوں کو، پاکستانیوں کو، کہ امیزون کے اوپر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آئی ڈی نہیں بنا سکتے تو آپ کس طریقے سے بیرون ملک سے آئی ڈیز بنوا سکتے ہیں، اپنے ماموں کے تھرو، چاچو کے تھرو، اس طریقے سے سارے چیزیں، اور جو سروسز وہاں پر ملتی ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی آئی ڈیز وغیرہ کو بنانے کے لیے، فنکشنل کرنے کے لیے، اور امیزون کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس چیز کے بہت زیادہ نقصانات بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ کیا کہ آپ کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کرنا تو آپ وی اے بن جائیں، وی اے ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں، جو کہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ نہیں رہے بعد میں جا کر، کیونکہ اتنی بڑی ایک تعداد تیار ہوگی ان کے چکر میں، ان کے دکھائے ہوئے سبز باغ کے چکر میں، کہ وہ ایمازومبیز بن گئے۔ وہ ایمازومبیز جو ہیں انہوں نے پھر پاکستان کا نام کس طریقے سے خراب کیا، جو ایکچوئل ریئل میں جو وی ایز ہیں، جن کو پتہ ہے امیزون کے اوپر کام کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے ان ایمازومبیوں نے نقصان پہنچایا۔ کیونکہ ان کو جو وائرس لگا تھا نا امیزون کا، وہ ان دو امیزونیوں نے لگایا تھا۔ وہ وائرس امیزون کا ان وی ایز کو لگا، امیزومبیز بن گئے، اور ان کی ٹریننگ کیا تھی؟ ان کی ٹریننگ تھی ایک 15-20 دن کا، انہوں نے سارا وہ ایک گو تھرو کیا سارے کورسز کو،
اور ان کی تھوڑی بہت ویڈیوز وغیرہ سنی اور انہوں نے 5 اور اپ ورک کے اوپر رجسٹر کر کے تو کلائنٹ کی تلاش شروع کر دی. تو کلائنٹ کی تلاش شروع کرنے کے بعد ان کے کیونکہ ہر گروپ کے اندر یہ چلے گئے, وائرس کی طرح پھیل گئے, ہر گروپ میں یہ شامل ہو گئے, ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ چلے گئے. اور جو بھی گورا کلائنٹ ابھی دیکھیں اس چیز کا نقصان کیا ہوا. اس چیز کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کا اتنا گندا نام ہو چکا ہے ان گوروں کے, جو یہ چاہتے تھے نا کہ یہ کلائنٹ بنے ہمارے, گورے کو کلائنٹ پکڑے, گورا کلائنٹ پکڑے, موٹی بوٹی پکڑے, چھوٹی بوٹی پکڑے. تو اس بوٹی پکڑنے کے چکر میں جو نقصان ہوا پاکستانیوں کو اور پاکستان کو, جو جینون کام کرنے والے, اتنا نام خراب ہوا کہ گورا اب پاکستانی وی اے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. وہ 1000 بار سوچتا ہے کہ اس کو ہم کام دیں یا نہ دیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ انٹرینڈ 20-30% سمجھ آ گئے جی. مجھے پروڈکٹ ہنٹنگ کا پتہ چل گیا ہے, مجھے سورسنگ کا پتہ چل گیا ہے, مجھے لاجسٹک کا سارا پتہ چل گیا ہے, مجھے امیزون کے اوپر لسٹنگ کیسے کرنی ہے, بلٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے تو سمجھ لگ گئی ہیں. تو میں اب وی اے بن گیا ہوں. تو اس بیس کے اوپر کچا پکے نالج کے ساتھ انہوں نے وی اے بننے کی کوشش کی اور خود بھی ڈوبے, اور جو پاکستان کے اندر اچھا کام کر رہے تھے لڑکے ان کا بھی نقصان کیا, اور پاکستان کی ایک جو بڑی اچھی گڈ ول بنی ہوئی تھی آلریڈی وہ خراب ہو گئی. الحمدللہ. تو خیر ان کے ایمازومبیز کے چکر میں پاکستان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے فری لانسرز کا. گورا کیوں اب پاکستانیوں کو کام دینا پسند نہیں کرتا؟ کیوں کہ یہ کام آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں, یہ کام آگے کرتے نہیں ہیں, کام پورا نہیں کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے, کون سی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, کون سی چوز کرنی ہے, کون سی بکے گی, کون سی نہیں بکے گی, پھر اس کی کمپین کیسے کرنی ہے, اس کو سورس کیسے کرنا ہے, اس کے لاجسٹک کیسے ہیں, امیزون کے ویئر ہاؤس میں کس طریقے سے کس ڈائمینشن کے ساتھ اس کو ہم نے بھجوانا ہے تاکہ کلائنٹ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اگر ایک کلائنٹ آپ کو ہائر کر رہا ہے ایز اے وی اے کہ اس کا وہ جو اکاؤنٹ ہے, سیلر اکاؤنٹ ہے, اس کو وہ مینیج کرے, رن کرے, تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے نا. تو آپ اگر وی اے بن گئے اس کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں. نقصان پہنچانا بھی ایک الگ بات ہے. چلیں جی میں نے ایک وی اے لیا ہے, میں نے اس کو ہائر کیا, میری پروڈکٹ کو رن کرو, چلے اس کو نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, ایک علیحدہ بات ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے میری پروڈکٹ کے اندر, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ کام کر رہا ہے, یہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا کیا سارے کا سارا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ ریلائبل نہیں ہے, ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ایتھیکلی ان کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کلائنٹ کو لے کر چلنا ہے. اگر اپنی فیس جو ہم چارج کر رہے ہیں اگر وہ بھی چھوڑنی پڑے کلائنٹ کے فائدے کے لیے, لانگ ٹرم ریلیشنز کے لیے, تو وہ اس کو کس طرح سے ہم نے چھوڑنا ہے, وہ کس طرح سے ہم نے کہنا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں, ہم آپ کا کام جو ہے وہ فری آف کاسٹ کریں گے. یہ ساری کوئی ٹریننگ ہی نہیں تھی. تو گورا اس چیز سے بہت زیادہ متنفر ہوا, اور تھوڑے ٹائم میں یعنی 1-2 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر اتنے زیادہ یہ وی اے ایمازومبیز جو ہیں وہ تیار ہوئے کہ ہر گروپ ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ پہنچ گئے تھے. اور گورا تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب گورے کو جس پاکستانی نے اپروچ کیا یا کسی پاکستانی کو گورے نے اپروچ کیا, وہ ان کا 80-90% کام ہوا ہی نہیں, کام چلا ہی نہیں, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ابھی یہ بات جو ہے نا وہ پھیل چکی ہے کہ پاکستانی وی ایس کسی کام کے نہیں, یوز لیس ہے. تو کوئی ان کو ہائر ہی نہیں کرتا. ہائر کرنے کی کوئی بہت, جب تک کوئی بہت زیادہ سالڈ ریزن نہ ہو تب تک اس کو کوئی ہائر ہی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ان 2 ایمازونیوں نے پاکستان کے اندر یہ جو کانڈ کیا ہے, یہ جو کاروائی ڈالی ہے, یہ خود تو ماشاءاللہ یہ بن گئے بلینئر ملینئر, دوسرے لوگ بنے یا نہیں بنے وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. جو نقصان ہوا, جو مارکیٹ کو نقصان ہوا, جو فری لانسرز کو نقصان ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی جان؟ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے, لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ ایمیزون جو دکھتا ہے وہ ویسا ہے نہیں بھائی.